بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو قومی کانفرنس کے انعقاد میں جن لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی۔ 3 نام جو ہیں وہ مجھے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے گراؤنڈ پہ تمام فستائیت اور جبر کے باوجود بڑا زور لگایا۔ اس میں میڈیا کے بھی ہمارے کچھ دوست ہیں، لیکن اخونزادہ یوسف زئی صاحب، ناصر شرازی صاحب اور شائستہ کھوسہ صاحبہ خصوصاً یہ لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ریاستی جبر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس کانفرنس کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو ایک ڈائیلاگ نیشنل لیول کا شروع ہوا ہے یہ وسعت پکڑے گا، اس میں مزید لوگ شامل ہوں گے اور ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے بحیثیت قوم۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر میں اگر وہاں پہ موجود ہوتا تو مجھے بہت اچھا لگتا، زیادہ بہتر ہوتا میرے لیے وہاں پہ رہ کر بات کرنا، لیکن اگر میں وہاں پہ ہوتا تو شاید میں ہوتا ہی نہ۔ جتنے مشکل حالات میں مجھے پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا ہے، تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں 10 مرتبہ میری قانونی گرفتاری ہوئی ہے، اور کوئی 3 درجن کے قریب میرے اوپر مقدمات اس ریاست نے درج کیے ہیں۔ مجھے 142 دن تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے، اور اس کے بعد مجھے بدترین تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، اور فائنلی جب مجھے مارنے کا فیصلہ ہو گیا تو مجھے پھر پاکستان کو چھوڑنا پڑا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں کوئی خوش ہو کے اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، میں بڑے مشکل حالات میں بڑی مشکلات سے پاکستان سے نکلا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ جو کانفرنس ہے یہ بھی ایک امید ہے ہمارے لیے، اور ہم سب کو اپنی امید کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہی امید ہمیں آگے لے کر جائے گی اور ہم پاکستان کو اس کے صحیح ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ آج اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو پیکا کے ذریعے سے میڈیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میرے لیے تو پیکا شروع ہو گیا تھا اسی دن جب 2021 کے اختتام پہ میں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انکار کیا تھا، تو پیکا میرا تو تبھی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے 2023 میں مئی کے مہینے میں اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے تب بھی یہ کہا تھا، جب شہید ارشد شریف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ آگ سب کے دروازے تک پہنچے گی، آپ ابھی سب مل کر اکٹھے ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو روکیں، ورنہ ہم سب کے گھر جلیں گے۔ تو شاید اس وقت ہم اکٹھے نہیں ہو پائے، لیکن آج بھی موقع ہے، ہم اگر آج اکٹھے ہو جائیں تو ہم اس آگ کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ کی پورے طریقے سے یرغمال بنا لی گئی ہے، پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، پاکستان کا میڈیا ہے اس کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ کوئی ایک شعبہ پاکستان میں اب آزادی نہیں رکھتا، اور اس میں ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ یعنی آج عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں عدلیہ کی کالی بھیڑوں کا حصہ ہے، آج میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ہم میڈیا والے بیچ میں رسپانسیبل ہیں، کہیں نہ کہیں میں بھی اس کے لیے گناہ گار ہوں، ماضی میں بھی گناہ کرتا رہا ہوں۔ آج جو پارلیمان میں ہو رہا ہے یا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ پارلیمنٹیرینز کی اپنی ملی بھگت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم سب اپنی اپنی سپیس کھوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی طاقت میں ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی پارلیمنٹیرینز کی طاقت تو پارلیمان میں ہے نا، اسی طرح جو میڈیا کی طاقت ہے وہ اس کے اکٹھ کے اندر ہے، اتحاد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے جو عدلیہ کی طاقت ہے وہ اس کے فیصلوں میں ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کمپرومائز کر دیں گے تو طاقتور کون ہوگا؟ تو طاقتور ہوگا اسٹیبلشمنٹ۔ ہم سب سے غلطیاں ہوئی، ہم سب وقتاً فوقتاً تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پاکستان میں اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تو وہ پاکستان پہ 70 سال سے مسلط اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی غلطی نہیں مانتے کیونکہ ان کا داؤ ہر دور میں لگا رہتا ہے۔ آپ غور کریں نا کہ 70 سال سے لے کر یعنی 70-75 سال کی یہ تاریخ ہو گئی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان پہ رول کر رہی ہے۔ 4 دفعہ مارشل لاء بھی انہوں نے لگایا، ڈائریکٹ آئے، کئی دفعہ انڈائریکٹلی وہ جیسے آج کل کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ حکومت ہمیشہ کرتے رہے۔ جب جب کبھی کسی نے ان کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی انہوں نے اس کا پتہ صاف کر دیا، چاہے ماضی میں ذوالفقار جی بھٹو ہے، چاہے وہ فاطمہ جناح ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان ہے، تو چاہے وہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہے، نواز شریف ہے یا عمران خان ہے۔ لیکن آج ایک چیز بڑی زبردست ہوئی ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر پاکستانی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، تو ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
یعنی اس سے پہلے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہر پاکستانی کو آئیڈیا ہو جائے اور ہر پاکستانی اتنا متنفر ہو جائے کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. آپ سروے کروا کر دیکھ لیں, پورے پاکستان میں آپ سروے کروا کر دیکھ لیں, آپ کو لوگ 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. وہ آج بھی سیاستدانوں کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار نہیں سمجھتے, میڈیا کو بھی نہیں سمجھتے, عدلیہ کو بھی نہیں سمجھتے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی غلط پالیسیوں کو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ کل تم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا, پرسوں تم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے, آج جناب یہ والا بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے, کل وہ ٹاؤٹ تھا, یہ ٹاؤٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے بھی رہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا جو یہ سارا گند ڈالتی ہے, جو یہ سارا خرابہ کرتے ہیں. تو بجائے آپس میں لڑنے کے اور انہیں فائدہ دینے کے, ہم سب کو مل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ ہے کدھر, پرابلم ہے کدھر. اور پرابلم ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, جس کو سب کو مل کر ٹھیک کرنا پڑے گا. میں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے. لیکن میاں صاحب ذرا یہ سوچیں کہ کیا آپ اس قسم کا سیاسی اختتام ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا فوجی آفیسر حکومت خانے میں پڑے ہوئے عمران ریاض کے پاس آئے اور آپ کے لیے سپورٹ کی ڈیمانڈ کرے؟ کیا میاں صاحب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے؟ کیا آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے بعد؟ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, میں حلفاً ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب 3rd کلاس فوجی آپ کے لیے سپورٹ مانگ رہا تھا ایک قیدی کی. یہ حالات تو آپ کے کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے. تو آج بھی میاں صاحب دل بڑا کریں, یہ جو فوج نے آپ کو حکومت دی ہوئی ہے بھیک میں, اس کو لات ماریں اور میدان میں آئیں, اور میدان میں آ کر پبلک کو فیصلہ کرنے دیں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستان رہے گا, پاکستان کے لوگوں کی ول رہے گی تو حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں گی, کبھی آپ کی حکومت, کبھی کسی کی حکومت, کبھی کسی کی حکومت. آج عمران خان کے دیے ہوئے شعور کی وجہ سے کم اتنا تو ہوا کہ ہر پاکستانی کو پتا چل گیا کہ پاکستان کے جو فساد پاکستان میں پڑا ہوا ہے, اس کی اصل جڑ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, جو اپنے فائدے اور اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے سیاستدانوں کو بھی آپس میں لڑاتے ہیں, میڈیا کو بھی آپس میں لڑاتے ہیں, عدلیہ کو بھی آپس میں لڑاتے ہیں. ہر جگہ لڑائی کا فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں, وہ کبھی اقتدار سے باہر نہیں جاتے. ہم میں سے کسی کا بھی ماضی شاندار نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. میں بتا دیتا ہوں, ثابت کر دیتا ہوں آپ کو, نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 70 سال 80 سال سے تو یہ ملک جو ہے, یہ پورا ریجن آپ کا پوری طرح شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو جو بھی یہاں پہ ترقی کرے گا یا آگے بڑھے گا, وہ انہی کی چھتری کے نیچے آگے بڑھے گا. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک بڑی پولیٹیکل فگر یا کوئی بھی قابل ذکر شخصیت, وہ ان کے اثر سے باہر ترقی کر ہی نہیں سکتی. آپ غور کر کے دیکھ لیں. اور جو کوئی ان کے اثر سے باہر نکلتا ہے وہ اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. لہذا سب کو مل کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کے اثر سے سب ایک ساتھ مل کر باہر نکلیں. یعنی آپ کسی کو بلیم ہی نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ذوالفقار دی بھٹو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے تھے. عمران خان پہ بھی یہی ایلیگیشن لوگ لگاتے ہیں, حالانکہ ان کی بڑی لمبی ایک سٹرگل ہے عمران خان صاحب کی. لوگوں کو وہ لمبی سٹرگل نظر نہیں آتی, وہ صرف 2-3 سال نظر آتے ہیں یا ایک الیکشن کا ایک حصہ نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب وہ بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے. ابھی وہ اپنی بیٹی کو اور اپنے بھائی کو کیسے لے کر آئے؟ ایسے ہی لے کر آئے. زرداری صاحب, پیپلز پارٹی جو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتی تھی, آپ دیکھیں نا, بلاول زرداری کے منہ سے بروٹ میجورٹی کا لفظ نکلتا ہے, ڈنڈے والی جمہوریت کا لفظ نکلتا ہے. ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کریں تو ہم سب نے گناہ کیے ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم ان گناہوں کے اوپر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کفارہ ادا کریں. اور ہمارا قومی کفارہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہاتھ جوڑ کے سارے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جناب آپ اپنے کردار میں واپس چلے جائیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے سارے چور ڈاکو لٹیرے بھی اکٹھے ہو کر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل کردار کے اندر بھیج دینا کہ جناب آپ سرحدوں پہ جائیں, آپ بیرکس کے اندر جائیں اور آپ اپنا کام کریں, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, تو یہ بھی پاکستان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. آج بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں. اگر آج بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی نا, تو 10 سال کے بعد بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا, 20 سال کے بعد بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا.
آج کبھی مارک بلوچ کو ہم کہہ دیتے ہیں غدار ہے، کبھی منظور پشتین کو بول دیتے ہیں غدار ہے، کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے، کبھی عمران خان غدار ہے، کبھی عمران ریاض غدار ہے، یہاں بیٹھے ہوئے محمود خان اچکزئی یہ بھی غدار ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی غدار ہے، ایک دور میں پیپلز پارٹی غدار تھی، پھر ANP بھی غدار ہے، اور ہم لوگوں کو آپس میں لڑوا کے نفرت کے بیج بو کر فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی اسٹیبلشمنٹ جو باری باری ہمیں مارتی ہے اور ایک دوسرے سے بھی مرواتی ہے۔ یہی بات ہے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بنے گا، ہم تو باقی زندگی اب اسی مشن پہ گزاریں گے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا میری بات سننے کے لیے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔